اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر ڈالے گی، وقال الانسان ما لها، اور کافر انسان کہے گا اس کو کیا ہو رہا ہے۔ یہاں سے سورہ زلزال شروع ہو رہی ہے، مدنی صورت ہے، 8 آیتوں پر مشتمل۔ اس صورت کا موضوع موت کے بعد آنے والی دوسری زندگی اور انسان کے جو اعمال ہے اس کا کچا چٹا انسان کے سامنے آ جانا ہے۔ اس صورت میں پہلے 3 چھوٹے چھوٹے فقروں میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ کس طرح واقع ہوگی اور انسان کے لیے کیسی حیران کن ہو جائے گی، اور آگے 2 چھوٹے فقروں میں یہ بات کو واضح کیا گیا کہ زمین پر رہ کر انسان بے فکری کے ساتھ ہر قسم کا عمل کرتا رہتا ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات کبھی نہیں آتی کہ یہی زمین جو آج بے جان نظر آ رہی ہے اس کے اعمال کی گواہی دینی شروع کر دے گی، اور ایسا ہی ہوگا۔ اللہ کے حکم سے زمین انسانوں کے اعمال کی گواہی دیں گی کہ ہر انسان کے بارے میں کہ اس نے کہاں پر کیا کام کیا تھا اور کس وقت کیا تھا، یہ سب کا سب وہاں پر وہ زمین بتا ڈالے گی اللہ کے سامنے۔ اور پھر اس دن لوگ اپنی خبروں سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے، گروہ در گروہ زمین کے ہر حصے سے، ہر خطے سے نکل کر اپنے رحمان کی طرف دوڑ لگا رہے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ یہ اعمال کی پیشی ہوگی اور ان کے سامنے اعمال مکمل اور مفصل پیش کر دیے جائیں گے، اس میں سے کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ ذرہ برابر بھی اگر ان کی نیکی ہوگی تو وہ بھی سامنے لا لی جائے گی، اور ذرہ برابر بدی ہوگی تو اس کو بھی چھپایا نہیں جائے گا، اس کو بھی سامنے لا لیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین مشرق تا مغرب پوری شدت کے جھٹکے دے کر ہلا ڈالی جائے گی، یہ وہ وقت ہوگا مفسرین کہتے ہیں کہ دوسرا سور جو پھونکا جائے گا، اس وقت سارے کے سارے انسان شروع سے لے کے آخر تک اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہی وقت ہوگا اور جمع ہو جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین ہلا کر شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال ڈالے گی۔ والقت ما فیہا وتخلت، فرمایا سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ نے، یہ زمین اپنے اندر سے اس کی جو کچھ بھی ہوگا اس کو نکال کر باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اب کچھ بھی زمین میں نہیں بچے گا۔ کیا کیا ہے زمین میں؟ انہیں کروڑوں اربوں کھربوں مرے ہوئے انسان جو زمین میں ڈال دیا گیا ہے، ان کو وہ سب کے سب باہر نکال ڈالے جائیں گے، اور ان کے بکھرے ہوئے اجزاء کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کر دیں گے، اور اس طریقے سے کہ اثر نو ان کو وہی شکل و صورت پر پھر سے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، زندہ کر کے۔ اس طریقے سے انسان کے اعمال و افعال اور اقوال اور حرکات و سکنات اور شہادتوں کے انبار، یہ سب کچھ زمین اگل دے گی، اور زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں، سونا چاندی، ہیرے موتی، جواہرات اور خزانے، جس کے لیے انسان آج مرا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے، قتل و خون، غارت گری، چوریاں، ڈاکے، قذافیاں، کیا کیا نہیں ہوتی ہے، آج جنگ ہوتی ہے، معرکے کھڑے کر دیے جاتے ہیں ملکوں کے درمیان، قومیں ایک دوسرے سے لڑ پڑتی ہے تاکہ دوسروں کو ختم کر ڈالے اور ان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو حاصل کر لے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس دن ان کی نظروں کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیں گے، سونے چاندی کے ڈھیر۔ آج تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے انسان کیسا مر مٹتا ہے، اس دن اس کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا عذاب کا سامان بن جائے گا اس کے لیے، اور اس کو پوچھا جائے گا کہ یہی تھا جس کے لیے تم مر مٹتے تھے،
اتنی کوششیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کافر انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی انسان کو ہوش آ جائے گا، دوسرا سور پھونکتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو جائے گا تو حیران و پریشان ہو جائے گا اور کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر یہ کیسی کیفیت ہے، یہ زمین کیسے ہل رہی ہے، اور یہ زمین کو کیا ہو گیا کہ سب کچھ باہر نکال کر پھینک دے رہی ہے۔ یہ انسان اس وقت پوچھے گا۔ لیکن جو مومن بندہ ہوگا، اللہ کا فرمانبردار، وہ تو پرسکون ہوگا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اس کے عقیدے اور یقین کے مطابق ہی ہو رہی ہوگی۔ اس وقت قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ کافر انسان کہے گا، سورہ یاسین میں آیا ہے کہ مجھے کس نے اٹھایا، ہم کو کس نے اپنی قبروں سے، خوابگاہوں سے اٹھا کر بیدار کر دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، مومن بندے کہیں گے کہ یہ وہی وعدہ ہے جو خدائے رحمان نے ہم کو دیا تھا اور رسولوں نے سچ بات کہی تھی، یہ اس کے جواب میں کہیں گے۔ اس طریقے سے انسان پریشان اور حیران ہوگا اس وقت۔ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ اس روز حالت بیان کرے گی، یعنی کیا حالات بیان کرے گی، اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اس وقت قیامت کے روز اس کی پیٹھ پر کیے گئے سارے کاموں کو، جو بھی بندے اور بندیاں کیے ہوں گے، اس کو اوپر لا کر رکھ دے گی اور بتا دیا جائے گا کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں وقت میں کہاں پر کیا کیا کام کیے تھے۔ یہ سارے ریکارڈ محفوظ کیے جا رہے ہیں آج، لیکن انسان بے خبر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زمین بے جان اس کو نظر آ رہی ہے، لیکن آج بھی زمین اس کی ساری باتوں کی ریکارڈنگ کر رہی ہے۔ اللہ کے حکم سے اس دن اس کو ریوائنڈ کر کے بتایا جائے گا، تو اس وقت اس کو پتہ چلے گا۔ اس میں آج تو جو ہے بات سمجھ میں آ سکتی ہے، ایک یعنی قدیم زمانے میں ایک عرصہ پہلے لوگ اس بات کو سمجھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہوگی کہ کیسے یہ ساری چیزیں انسان کے اعمال کو ریکارڈ کرے گی۔ آج تو جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، کیسی کیسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، کیسے کیسے ڈیوائسز، ریکارڈنگ کے ڈیوائسز ہے، خفیہ ڈیوائسز ہے، سیٹلائٹ سے جو ہے پکچرز لے لی جاتی ہیں، ریکارڈنگ کر دی جاتی ہے، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہزاروں میل دور اس کو جو ہے ریڈیو ویوز کے ذریعے سے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ آج ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے، اس نے اتنے جو ہے ایسے بہترین چیزیں بنا لیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے کیسی چیزیں ہوں گی کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری سب کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو ہوگا یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہیں، انسان کے سارے اعمال کو براہ راست وہ جانتے ہیں کہ انسان کیا عمل کر رہا ہے، لیکن جب قیامت میں عدالت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، بلکہ ساری گواہیوں اور شہادتوں کو پیش کیا جائے گا، اس کو لاجواب کر دیا جائے گا۔ پھر جو ہے عدالت جب قائم ہوگی تو مختلف قسم کی گواہیاں جو انسان کے اعمال کے تعلق سے وہاں پر پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے جو انسان کے اعمال نامے لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر کے رکھ دیے ہیں۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، آج بڑی بے فکری کی زندگی گزارتا ہے، جو چاہے کہہ لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سورہ قاف 26ویں پارے میں فرما رہے ہیں، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی 2 دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے تیار ہیں، جو تمہارے یعنی انسان کے منہ سے ایک لفظ بھی نکل نہیں پاتا کہ اس کو فوراً جا لیتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو چاہے کہتے ہیں، جو چاہے کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے، لیکن یہاں پر ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے۔ تو یہ اعمال نامے جو ہے لکھے جا رہے ہیں، اور اس کی موت تک کا لکھے جائیں گے، مرنے کے ساتھ ہی وہ بند کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، سورہ حامیم السجدہ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ بنا دیے جائیں گے کون سی چیزیں، انسان کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی جلد، اور سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ الگ انداز میں بیان کیا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن کے منہوں کو بند کر دیا جائے گا، مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر جو ہے بات بتائیں گے
جو کچھ انہوں نے کیے تھے کام. تو اس کے تعلق سے جو ہے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، انسان پوچھے گا. سورہ حامیم سجدہ میں یہ بات آئی ہے، یعنی تم تو میرے تھے، اور جلدوں سے پوچھے گا، اپنے اعضاء سے پوچھے گا کہ تم آج میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. وہ تمام اعضاء انسانی اور وہ انسان کی جلدیں جو ہے یہ جواب دیں گے کہ آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، جیسا کہ قوت گویائی اس وقت زبان کو عطا کی گئی تھی. زبان بولتی تھی دنیا میں، دوسرے سارے اعضاء کچھ بھی نہیں بولتے تھے. اللہ تعالیٰ نے صرف زبان کو بولنا سکھایا ہے یہاں پر. وہاں پر دوسرے سارے اعضاء کو بھی بولنا سکھا دیں گے، تو وہ جواب دیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، اس لیے ہم بول رہے ہیں. نہ صرف سارے اعضاء بلکہ انسان کے دل و دماغ میں جو خیالات جو اٹھتے ہیں اور جو بھی نیت سے جو ہے انسان کام کرتا ہے، اچھی یا بری نیت سے، اور جو فکر اس کی ہوتی ہے، وہ تمام چیزوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، واقف ہے کہ انسان کون سا کام کس مقصد کے تحت کر رہا ہے. اس کے تعلق سے بھی جو ہے سورہ عادیات میں یہ بات بتائی گئی کہ سینوں کے رازوں کو کھولا جائے گا، اس کی جانچ پڑتال ہوگی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی نگرانی کے لیے بہت سے ذرائع مقرر کر کے رکھ دیے ہیں، اور اس کی نگرانی مسلسل چل رہی ہے مختلف ذرائعوں سے. اس کے لیے شہادتیں پیش کر دی جائیں گی علیم و خبیر کی عدالت میں، جو سب کچھ جانتا ہے پہلے سے. اس کے باوجود انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی غرض سے یہ ساری چیزیں پیش کر دی جائیں گی، اور انسان کو لاجواب کر دیا جائے گا. وحصل ما فی الصدور فرما دیا گیا، اس کی سینوں کے رازوں کو نکال کر اس کو جانچ پڑتال کی جائے گی. یعنی سینے میں کیا کیا چیزیں تھیں، کیا بولا تھا اور کیا کیا تھا، وہ تو دور کی بات ہے. کیا کیا سوچا تھا، کیا کیا نیتیں رکھا تھا، اور کیسے مقاصد تھے اس کے بارے میں بھی جو ہے یہ ساری باتیں جانچ جائے گی. ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، سورہ مرسلات 29ویں پارے میں. یعنی جب یہ ساری کیفیت جو ہے دیکھ لے گا، وہ سامنے آ جائے گی، اب اس کو جو ہے بات کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور کسی قسم کا کوئی عذر وہ پیش نہیں کر سکے گا، کیونکہ لاجواب کر دیا جائے گا اس کو. ساری گواہیاں سامنے اس کے پیش کر دی جائیں گی، تو اس کے بعد وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کے پروردگار نے اس کو ایسی شہادت دینے کے لیے حکم دیا ہوگا. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن تمام انسان گروہ در گروہ میدان حشر کی طرف جائیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں. اس دن انسان الگ الگ ہوں گے، اور جو ہے وہاں پر کنبے قبیلے خاندان نہیں، اپنی انفرادی حیثیت سے انسان کو جانا ہوگا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فرمایا سورہ مریم 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے. فردن فردن، ون بائی ون آنا ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ یہاں کے جیسا نہیں چلے گا وہاں پر کہ کسی کا ساتھ لے لیا اور وہاں پر جا کر کسی کی سفارش کروا لی، ویسا نہیں، بلکہ الگ الگ ایک ایک جانا ہوگا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، سورہ انعام 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے اس دن، اس کو پوچھیں گے کہ آ گئے نا آج تم تنہا ہمارے سامنے، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ بھی تم نے کمایا تھا دنیا میں وہ سب پیچھے چھوڑ آئے. تو یہ تمام باتیں ہوں گی اس کے لیے. اس دن انسان الگ الگ آ جائے گا. فلا انصب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، حسب نسب وہاں پر نہیں پوچھا جائے گا کسی سے، بلکہ اس کے اعمال دیکھے جائیں گے. لیروا اعمالہم، کیسے اعمال، یعنی جو بھی عمل انسان دنیا میں کیا تھا، آج یہ سمجھتا ہے کہ میں کر کے بھول جاؤں گا، کون یاد رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ تو لکھ کر یاد رکھتے ہیں، نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ اس کو ریوائنڈ کر کے دکھا دیں گے. اس کی نظروں کے سامنے لا کر دکھایا جائے گا جو بھی گمراہی پھیلائی تھی اور جس نے ہدایت کے راستے پر لوگوں کو بلایا تھا. جو کچھ بھی گفتگویں ہوئی تھی، جو کچھ بھی تقاریر ہوئی تھی، جو کچھ بھی تحریریں اور تقریریں اور لٹریچر اور رائٹ اپس لکھے گئے تھے، جو اچھائی اور بھلائی کے کیے تھے اور جو برائی کے کیے تھے، دونوں کو سامنے لوگوں کی نظروں کے سامنے لا کر دکھا جائے گا. لیروا اعمالہم، اور جو ظلم و زیادتیاں کیے تھے جو لوگ کسی کے اوپر، اس کو بھی سامنے لا لیا جائے گا. جو جنگیں لڑی تھی، جو معرکے ہوئے تھے حق و باطل کے، وہ سب کے سب سامنے لا لیے جائیں گے. حق و باطل کی جو کشمکش تھی دنیا میں، وہ سب کے سب ان کے سامنے ریوائنڈ کر کے بتایا جائے گا، ان کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ کام تم نے کیے تھے. اس کے بعد وہ لاجواب ہو جائیں گے. لیروا اعمالہم میں یہی بات ہے تاکہ ان کی اعمال انہیں دکھائے جائیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا. یعنی وہاں پر کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی.
چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی، اور چھوٹی سے چھوٹی بدی اور بڑی سے بڑی بدی، سب کچھ سامنے ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ایسا ہوگا کہ کوئی ایک اللہ تعالیٰ کا فرما بردار مومن صالح بندہ، ظاہر اس سے بھی کچھ نہ کچھ برائیاں ہوئی ہوں گی، تو کیا وہ اس کو بھی جو ہے وہ قصوروں کو اس کے معاف نہیں کیا جائے گا؟ کیا اس کی پکڑ ہوگی؟ اور ایک وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان باغی اور غدار ہے، اس نے بھی اچھے کام کیے ہوں گے، تو کیا اس کو اچھے کاموں کا بدل ملے گا، صلہ ملے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کی تصریحات کے خلاف بات ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کسی کا کے پاس کام کرتا ہے، ملازم ہے، بڑا فرمانبردار ہے، اس کا وفادار ہے، خدمت گزار ہے، ہمیشہ اچھے کام کرتا ہے، کبھی کبھی اس سے کوئی قصور بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا اس کا مالک اس کو قصوروں پر پکڑتا ہے، سزائیں دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے قصور کو پکڑ پکڑ کر اس کو سزا دے گا اور جو اچھے کام کیے تھے اس پہ انعام دے گا؟ کیا ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ بندہ اس کا وفادار ہے، اس لیے اس کے قصوروں کو وہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے جو اچھے کام ہیں اس پر انعامات سے نوازتا ہے۔ ویسے ہی کوئی ایک جو ہے انسان کا پروردہ ہے، اس کو ہمیشہ اس نے جو ہے پالا پوسا ہے، اس کے اوپر بے شمار احسانات کی ہیں، لیکن وہ جو ہے اس کی نمک حرامی کرتا ہے، باغیانہ روش اختیار کرتا ہے، غداری کرتا ہے اس کے ساتھ، تو کیا اس کے اچھے کاموں کا صلہ اس کو ملے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جب باغی ہو گیا ہے تو پھر اس کو سزائیں ملیں گی۔ ایسا ہی قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اچھے کام نہیں ہیں، اللہ کی نظر میں اچھے ہونے چاہیے۔ اس طریقے سے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یعنی جو چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ ان کے معاف فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔